علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور انہوں نے اپنے دادا کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کا سارا دن نماز کا ہے۔ جب طلوع آفتاب ایک نیزہ یا اس سے زیادہ ہو گیا ہو، اس وقت اگر کوئی مومن بندہ مستعد ہو کر وضو کرے اور کامل طریقہ سے وضو کر کے 2 رکعتیں چاشت کے وقت کی یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے 200 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی 200 برائیاں معاف کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی 4 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 400 درجے بلند کر دیتا ہے، اور جس نے 8 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1200 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 1200 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن صبح کی نماز جماعت سے ادا کی پھر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا ذکر کرتا رہا، اس کو فردوس میں 70 درجے نصیب ہوں گے، جن کے 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو گھوڑوں کی 70 سالہ مسافت کے برابر ہے۔ اور جس نے نماز جمعہ باجماعت ادا کی اس کو فردوس میں 500 منزلیں ملیں گی، جو تیز رفتار گھوڑے کی 50 سالہ مسافت کے برابر فاصلہ رکھتی ہوں گی۔ اور جس نے نماز عصر جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 8 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ اور جس نے مغرب باجماعت ادا کی گویا اس نے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کیا۔ مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے اور اول رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار اور قل اعوذ برب الفلق 25 بار پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 بار، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق 20 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کر 5 بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، ایسے شخص کا اجر یہ ہے کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں نہ کرے گا اور جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا اس وقت تک دنیا سے کوچ نہیں کرے گا۔ اور مروی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شہر سے دور جنگل میں رہتے ہیں اور ہر جمعہ میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جیسا میں اپنی قوم میں لوٹ کر جاؤں تو ان کو جمعہ کی قائم مقام کوئی چیز بتلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اعرابی، جب جمعہ کا دن ہو تو دن چڑھے کے بعد کے وقت 2 رکعتیں ادا کیا کر، پس پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل اعوذ برب الناس پڑھ، پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر بیٹھے بیٹھے 7 بار آیت الکرسی پڑھ، پھر 8 رکعتیں 4 کی صورت میں ادا کر، جن کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ نصر 1 بار اور سورۃ اخلاص 25 بار پڑھ۔ جب تو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو کوئی مومن اور مومنہ اس نماز کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا میں جنت میں اس کا ضامن ہو جاؤں گا، اور ابھی وہ اپنے مقام سے اٹھنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو اگر وہ مسلمان ہوں بخش دے گا، اور عرش کے رہنے والا ایک فرشتہ آواز دے گا کہ اے اللہ کے بندے پھر سے عمل شروع کر، یعنی بچے کی طرح عمل کی ابتدا کر، اب تو معصوم ہو گیا ہے کہ تیرے اگلے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں۔
اس نماز کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جن کا بیان باسط طوالت ہوگا۔ جزاک اللہ۔